بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے طالبان نے کابل فتح کی ہے تب سے نئے نئے ٹرینڈ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور دنیا بالکل تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ آپ مختلف جگہوں سے تبصرے سنتے ہوں گے۔ ایک بہت پرانا تبصرہ جو بھارت کو یہ زوم ہے کہ وہ جلدی سے جلدی سپر پاور بننے جا رہا ہے، یہ زوم بہت پرانا ہے اور اس نے یہ بڑا زور لگایا اور اس نے اتنے پینترے بدلے کہ شاید ہی اتنے پینترے آج کی دنیا میں کسی نے بدلے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس نے برطانیہ سے یاری لگائی، اس کو تباہ کروایا، سپر پاور نہیں بن سکا۔ اس کے بعد اس نے رشیا کے ساتھ USSR کے ساتھ دوستی لگائی، اس کو تباہ کروایا، لیکن پھر بھی یہ سپر پاور نہیں بن سکا۔ ابھی آج کل یہ امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے جس سے ہم نکلے ہیں، اور جو کچھ ہم نے اتنے عرصے میں کمایا ہے اب یہ وہ کمانے جا رہا ہے۔ لیکن بھارت کبھی بھی سپر پاور چھوڑ کے ریجنل پاور بھی نہیں بن سکتا۔ اس کی کوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی طالبان نے اس کو تباہ کرنا ہے یا پاکستان نے اس کو تباہ کرنا ہے۔ وہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے وسائل زیادہ ہیں، اس کی آبادی زیادہ ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی ساری اسٹڈی پیش کرتا ہوں۔ یہ 1983 کی بات ہے۔ ہمیں سروس بک کلب کی طرف سے ایک کتاب ایشو کی گئی، اس کی کتاب کا نام تھا اسلامک تھریٹ ٹو سوویٹ اسٹیٹس، کہ اسلام کا خطرہ سوویٹ اسٹیٹس کو، جس کو آج آپ رشیا کہتے ہیں، اس وقت ساری کی ساری اسٹیٹس اکٹھی ہوتی تھی۔ یہ 1983 میں ہمیں کتاب دی گئی۔ میں نے یہ کتاب اس وقت پڑھی، اس میں ایک ڈیموگرافی کی اسٹڈی تھی، آبادی کی اسٹڈی تھی۔ اس آبادی کی اسٹڈی کی جو بنیادی بہت لمبے چوڑے اس میں ٹیبلز دیے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک ٹیبل پہ لے کے آتا ہوں جو سارے کا کرکس ہے۔ اور وہ ٹیبل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ رشیا میں مسلمانوں کی آبادی باقی رشینز کی نسبت، اور جو وہاں پہ اور نیشنز آباد ہیں مختلف قومیں، ان سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس کا ٹرینڈ 1926 سے لے کر 1979 تک یہ ریکارڈ کیا۔ جب میں نے یہ ریکارڈ کیا تو اس میں جو فیکٹس سامنے آئے وہ فیکٹس یہ تھے کہ رشینز کی پاپولیشن 1926 میں 147 ملین، 147 ملین اس کی آبادی اس وقت تھی، جبکہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی 78 ملین تھی، 7 کروڑ 80 لاکھ۔ رشینز کی آبادی بڑھتے بڑھتے 1979 میں یہ 306 ملین ہوئی، 147 سے بڑھ کے 306 ملین ہوئی، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 78% سے بڑھ کے 124 ملین تک چلی گئی۔ اب اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں نکالیں تو رشینز کی جو پاپولیشن ہے وہ بنتی ہے 48% کے حساب سے بڑی، جبکہ مسلمز کی جو آبادی تھی وہ کس حساب سے بڑی؟ 63% کے حساب سے۔ اب اتنی بڑی پاپولیشن جب اس حساب سے بڑھتی ہے تو میں نے اس کا ٹرینڈ 2050 میں نکالا۔ 2050 میں اگر آپ نکالیں تو یہ بنتا ہے کہ 370 ملین رشینز ہوں گے اور مسلمان 208.4 ملین ہوں گے۔ اب اتنی تیزی سے ان کی آبادی بڑھی، تو یہ کتاب والا یہ لکھتا ہے کہ جتنی تیزی سے مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اگر یہ اسی طرح سے بڑھتی رہی تو 250 سے لے کر 260 کے درمیان رشیا کی بنی بنائی سپر پاور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ رشیا 2050 سے پہلے تباہ کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، اس کی مسلم سٹیٹس اس میں نکال دی جائیں گی تاکہ یہ کہیں بنی بنائی سپر پاور مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ لکھنے والے کا اندازہ 2050 کا تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ 2050 تو بہت دور کی بات ہے۔ 1990 سے پہلے رشیا ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے اور اس کو نہیں بننے دیا گیا۔ میں نے بالکل یہی والا ماڈل میں نے انڈیا پہ اپلائی کیا۔ انڈیا میں 1951 یہ ان کی پہلی مردم شماری، آزادی کے بعد پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی۔ 1951 کی جو مردم شماری تھی اس سے لے کر 2011 تک کی مردم شماری کا میں نے ایک انالیسس کیا، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بتاتے ہیں جی کہ ہندو، میں نے اس میں سکھ، کرسچن اور جو باقی کمیونٹیز ہیں ان کو بیچ میں نہیں ڈالا، وہ اس لیے کہ پھر وہ بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ میں آپ کو بالکل آسان سا ایک وہ فارمولا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہندو، اس کی آبادی 1951 میں 303.6 ملین تھی، 30 کروڑ 36 لاکھ، اور مسلمانوں کی آبادی 35.3 کروڑ اور تقریباً 54 لاکھ، یہ مسلمانوں کی آبادی تھی۔
ابھی آپ دیکھیں کہ پروپورشن کتنا زیادہ فرق ہے دونوں کی آبادی میں. اب ہونا کیا شروع ہوا کہ آہستہ آہستہ دونوں کی آبادی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 2011 میں ہندو کی آبادی 965.58 ملین تھی، جو کہ بنتی ہے 96 کروڑ اور تقریباً 56 لاکھ. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی آبادی 172.18 ملین، اس کو آپ کہہ لیں 17 کروڑ 21 لاکھ تقریباً. اب یہ بھی بہت زیادہ گیپ ہے. اب ذرا اس سے آگے کا ٹرینڈ دیکھیے. اس سے آگے جب ہم ٹرینڈ نکالتے ہیں تو ہندو کی آبادی کئی وجوہات کی بنا پہ کم ہونی شروع ہوئی. یہ دنیا کی واحد ملک ہے ہندو کا، ہندوستان، جس میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور عورتوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ ایبارشن کرواتے ہیں. اگر لڑکی ہو تو یہ ایبارشن کرواتے ہیں. جیسے ایبارشن ہوتی جاتی ہے تو لڑکیوں کی تعداد کم اور مردوں کی تعداد زیادہ. اور اوورآل ہندو کی پاپولیشن کتنی کم ہوئی ذرا سنیے. 2011 میں 965 ملین تھی ہندو، اور 2021 میں یہ اتنے زیادہ کم ہوئے کہ 287 ملین رہ گئے. اور مسلمان جو 2011 میں 172 تھے، یہ 2021 میں جا کے 209 ملین ہو گئے. اب ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہندو کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے. میں اس کو بیچ میں سے سارے کو چھوڑتے ہوئے 2061 پہ پہنچتا ہوں. 2061 میں جا کے ہندو کی آبادی 287 ملین، جو کہ آج کی آبادی ہے، اس سے کم ہو کے 282 ملین رہ جائے گی. اور مسلمان کی آبادی جو آج 2021 میں 209 ملین ہے، یہ بڑھتے ہوئے 406 ملین ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان میں مسلمان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہ بنا بنایا ملک سارے کا سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. اس لیے ہندوستان کو کبھی بھی غلطی سے بھی نہ ریجنل پاور بننے دیا جائے گا، نہ اس کو کبھی سپر پاور بننے دیا جائے گا. اور اس کے لیے اگر کبھی ہندوستان اس قابل ہوا تو اس کو توڑ دیا جائے گا. آخری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہندو کو استعمال کرنے کے لیے برطانیہ، پورا نیٹو اور امریکہ آبویسلی ان ساروں کا ہیڈ ہے، یہ سارے کے سارے مل کے ہندوستان کو اس غلط فہمی میں رکھیں گے کہ تمہیں ہم چائنا کے مقابلے میں تیار کر رہے ہیں. حالانکہ چائنا کی نہ اکانومی کے یہ کہیں عشر اشیر بھی نہیں ہے، نہ اس کسی لحاظ سے بھی اس کے قریب نہیں ہے، لیکن یہ اس کو اس غلط فہمی میں لا کے میرا گمان یہ کسی نہ کسی دن ان سے ٹکراؤ کرا کے اگر ضرورت پڑی تو اس کو توڑوا دیں گے. ہندوستان نہ کبھی یہ سوچے اور نہ پاکستان میں سے کوئی سوچے کہ ہندوستان کبھی سپر پاور بن جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.